نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی ہم اللہ عز و جل کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی چند نشستوں سے ہمارا موضوع سخن تصوف کی حقیقت و ماہیت ہے۔ اس سے قبل ہم امام ابو القاسم القشیری کی معروف کتاب تصوف الرسالہ القشیریہ کے حوالے سے جلیل القدر ائمہ تصوف کی زبان سے تصوف کی حقیقت کو، تصوف کی ماہیت کو اور تصوف کی تعریف کو بیان کر چکے کہ تصوف کیا ہے اکابر ائمہ تصوف کی نگاہ میں، تصوف کی عمارت کن اصولوں پر قائم ہے، تصوف کا نفس مضمون کیا ہے، تصوف کی صحت یا عدم صحت کی حدود کیا ہے، تصوف کے مشمولات اور متضمنات کیا ہیں، تصوف کن بنیادی اور اصولی تعلیمات کا مجموعہ ہے، تصوف کس طریق اور کس طرز زندگی کا نام ہے، کس شیوا کا نام ہے، کس انداز علم و عقیدہ کا نام ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کئی ائمہ کے حوالے سے کر چکے ہیں، اور ہم نے کچھ بیان شیخ شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے بھی کر دیے، اور بھی ان کے علاوہ کئی کتب کے حوالے سے اس مضمون کو ہم نے بیان کیا۔ آج الحمدللہ تعالی اسی سلسلے میں ہم ایک اور جلیل القدر امام تصوف حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی النیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب طبقات الصوفیہ کے حوالے سے اس مضمون کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں طبقات الصوفیہ کے سے مختلف جلیل القدر ائمہ تصوف کے ریفرنسز کو کوٹ کروں، تصوف کی تعریف اور تصوف کی حقیقت اور ماہیت کے باب میں ضروری ہے، اور میرا معمول بھی ہے کہ جس کتاب کا مطالعہ شروع کرتا ہوں تو میں اس کتاب اور اس کتاب کے مصنف کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا ضرور حوالہ اسماء اور رجال کی کتب سے اور ائمہ نقد و جرح اور ائمہ علم اور ائمہ حدیث کے ریفرنس سے دیتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض صوفیاء کی بات ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں معاذ اللہ کہ جو علوم شریعت میں اور علم حدیث میں اور علم العقائد میں اور علم الفقہ میں سند اور حجت ہونے کا کوئی مقام نہیں رکھتے۔ سو اس مغالطے کے یا غلط فہمی کے ازالے کے لیے حسب معمول آج میں امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ کو شروع کرنے سے قبل ان کا تذکرہ اور ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے طبقات الصوفیہ۔ یہ جلیل القدر صوفیاء کے احوال زندگی اور ان کے تذکرے پر مشتمل تصوف کی پہلی جامع کتاب ہے۔ جتنے تذکرے
اولیاء اللہ کے اور صوفیاء کرام کے بعد ازاں لکھے گئے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کتاب کی طرف تمام تذکرے رجوع کرتے ہیں۔ یہ سب کتب کا مرجع ہے احوال صوفیاء پر، ان کے تذکرے پر، ان کے اقوال پر۔ ایک عظیم الشان تصوف کی امہات کتب میں سے ایک عظیم الشان منبع، سرچشمہ اور مصدر ہے۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی، ان کا تذکرہ بڑے جلیل القدر ائمہ حدیث، ائمہ علم، ائمہ نقد و جرح اور ائمہ اسماء الرجال نے کیا ہے۔ ان کا ذکر فقط صوفیاء نے نہیں بلکہ بڑے اجل ائمہ حدیث نے، جو اسماء الرجال پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں تذکرہ ان کا کیا ہے، جس سے ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں امام ابو نعیم اصبہانی ہیں، انہوں نے حلیۃ الاولیاء میں ان کا ذکر کیا ہے، امام ابو عبد الرحمن السلمی کا۔ خطیب بغدادی ہیں، انہوں نے تاریخ بغداد میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی ہیں، جو اصول حدیث اور فن اسماء الرجال کے اور علم الحدیث کے بڑے امام ہیں۔ یہ سارے علم الحدیث کے اکابر ائمہ میں سے ہیں۔ انہوں نے سیر و اعلام النبلاء میں اور تاریخ الاسلام میں ذکر کیا ہے۔ اس طرح آپ کا ذکر طبقات الشافعیہ میں ملتا ہے، معجم البلدان میں ملتا ہے، وفیات الاعیان میں ہے، شذرات الذہب میں ہے، اللباب میں ہے، کشف الظنون میں ہے، مرأۃ الزمان میں ہے، المعجم المفہرس میں امام ابن حجر عسقلانی کے ہاں ہے۔ باقی پھر کشف المحجوب، نفحات الانس اور دیگر بے شمار کتب میں آپ کے تذکرے ملتے ہیں، مگر یہ میں نے بطور خاص ائمہ حدیث کی کتب کے حوالے دیے۔ ان تمام کتب کے ریفرنس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی ولادت 325 ہجری میں ہوئی، اور آپ جلیل القدر حفاظ حدیث میں سے تھے، علم حدیث کے بڑے اونچے درجے کے ائمہ میں سے، اور حفاظ حدیث میں آپ کا شمار تھا۔ اور جن شیوخ سے، اساتذہ سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور آگے حدیث کو روایت کیا، اب ان کے اسماء گرامی سے آپ کی آگاہی آپ کو بڑا فائدہ دے گی۔ ان میں امام ابو عبداللہ الحاکم نیشاپوری ہیں، صاحب مستدرک۔ یہ امام حاکم نیشاپوری امام ابو عبد الرحمن السلمی کے علم الحدیث میں شیخ بھی ہیں، اور آپ کے زمیل یعنی آپ کے کلاس فیلو بھی ہیں۔ آپ نے کئی شیوخ سے اکٹھا علم الحدیث کو حاصل کیا اور آگے روایت کیا ہے، اور امام سلمی نے پھر امام حاکم سے روایت کیا ہے کثرت کے ساتھ، اور ایک دو مقامات پر امام حاکم صاحب مستدرک نے بھی امام سلمی سے روایت کیا ہے۔ اس لحاظ سے امام ابو عبداللہ الحاکم کے 3 رشتے ہیں امام سلمی کے ساتھ، آپ کے شیخ بھی ہیں، آپ کے زمیل یعنی ہم سبق اور ہم درس بھی ہیں، اور آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ یہ وہی رشتہ ہے جیسے امام ترمذی کا امام بخاری کے ساتھ، کہ امام ترمذی امام بخاری کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، اور ایک مقام پر امام بخاری نے امام ترمذی سے حدیث کو روایت بھی کیا ہے خود۔ اس لحاظ سے ایک حدیث کی روایت میں امام ترمذی امام بخاری کے شیخ بھی ہیں۔ یہ رشتہ ان کا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور شیخ امام ابو نعیم الاصبہانی ہیں، صاحب حلیۃ الاولیاء۔ اس طرح جلیل القدر حافظ حدیث اور جلیل القدر امام حدیث الحافظ ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، صاحب سنن الدارقطنی، وہ بھی آپ کے شیخ ہیں حدیث میں۔ اس طرح آپ کے شیخ ہیں الحافظ المحدث امام ابو عمر اسماعیل بن نجید السلمی، یہ آپ کے نانا ہیں اور آپ کے شیخ بھی ہیں حدیث میں۔ اس طرح امام محمد بن داؤد بن سلیمان الزاہد النیشاپوری، یہ بھی جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے، یہ آپ کے شیخ ہیں۔
اور یہ براہ راست امام نسائی سے روایت کرتے ہیں جو سیاستہ کے ائمہ میں سے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امام محمد بن داؤد بن سلیمان سے امام سلمی نے روایت کیا، اور امام محمد بن داؤد بن سلیمان نے امام نسائی سے روایت کیا۔ تو یہ ایک واسطہ ہیں درمیان میں امام سلمی اور امام نسائی کے علم الحدیث میں۔ اسی طرح امام ابو القاسم جعفر بن احمد الرازی آپ کے شیوخ میں ہیں۔ الحافظ ابو عبداللہ محمد بن یعقوب الشیبانی جو المسند الکبیر کے مؤلف ہیں، امام حدیث، وہ آپ کے شیوخ میں سے ہیں۔ امام ابو بکر القفال الشاشی الشافعی آپ کے شیوخ میں سے ہیں۔ امام عبداللہ بن موسیٰ السلامی آپ کے شیوخ میں سے ہیں۔ یہ شیخ جو ہیں آپ کے حدیث میں، یہ امام حسین بن اسماعیل المحاملی سے روایت کرتے ہیں حدیث، اور امام محاملی براہ راست امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے امام سلمی اور امام بخاری کے درمیان حدیث کی روایت میں صرف دو واسطے ہیں، دو۔ اسی طرح امام ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المستملی، یہ بھی امام سلمی کے شیخ ہیں، اور امام مستملی براہ راست امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری ان کے شاگرد ہیں حدیث میں، اور امام فربری اکابر سب سے بڑے تلمیذ اعظم ہیں امام بخاری کے، روایت صحیح بخاری میں۔ تو اس لحاظ سے بھی امام سلمی اور امام بخاری کے درمیان فقط دو واسطے ہیں، امام مستملی کا اور امام فربری کا۔ اس طرح جلیل القدر امام حدیث امام حافظ عبد الرحمن بن علی البزاز البغدادی، یہ بھی آپ کے شیوخ حدیث میں ہیں۔ اس طرح امام ابو الحسین محمد بن محمد المؤذن النیسابوری بھی آپ کے شیوخ میں ہیں۔ امام ابو نصر عبداللہ بن علی السراج الطوسی، یہ بھی آپ کے شیوخ میں ہیں، اور انہوں نے امام جعفر الخلدی سے روایت کیا ہے حدیث کو۔ الغرض بے شمار شیوخ ہیں نامور ائمہ حدیث جو آپ کے اساتذہ ہیں۔ اور پھر امام الحافظ حسان بن محمد الفقیہ النیسابوری، یہ بھی خراسان کے جلیل القدر اصحاب الحدیث میں سے ان کے امام تھے، اور انہوں نے امام حاکم سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح میں بہت سے نام ہیں، یہ میرا مقدمہ ہے میری کتاب کا، جو امام سلمی کی مرویات ہیں حدیث میں، ان کی اپنی سند کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل اور مرفوع سند کے ساتھ، جو امام سلمی کی، میں نے ان کی تمام کتب سے ان کی مرفوع اور متصل اسانید کے ساتھ جو مرویات سلمی ہیں ان کو جمع کیا ہے، جس کا نام ہے المرویات السلمیہ من الاحادیث النبویہ۔ یہ میری اس کتاب کا مقدمہ ہے جو امام سلمی کے تعارف پر ہے۔ اس کتاب میں آپ اس کو مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے جمی 40 سے زائد اکابر شیوخ اور ائمہ حدیث کا ذکر کیا ہے جو اساتذہ ہیں آپ کے حدیث میں۔ اسی طرح پھر جلیل القدر ائمہ حدیث آپ کے شاگرد بھی ہیں، جنہوں نے امام سلمی سے حدیث کا سبق لیا، درس لیا، حدیث کی سند لی، اجازت لی اور حدیث کو آگے روایت کیا۔ ان میں سب سے بڑے نامور شاگرد امام سلمی کے حدیث میں امام بہقی ہیں، صاحب سنن کبریٰ، یہ آپ کے اکابر تلامذہ میں سے ہیں۔ اگر آپ السنن الکبریٰ امام بہقی کی حدیث کی اس کتاب کا مطالعہ کریں غور سے اب، تو آپ دیکھیں گے کہ چند حدیث کے بعد بار بار پلٹ کر امام بہقی اپنی السنن الکبریٰ میں بھی روایت کرتے ہیں امام سلمی سے، امام ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السلمی سے۔ السنن الکبریٰ بھری پڑی ہے جگہ جگہ پر سینکڑوں روایات سے جو امام بہقی نے امام سلمی سے روایت کی ہیں۔ اب یہ تصوف کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کا درجہ، یہ رتبہ ہے علم الحدیث میں۔ اسی طرح امام القاضی احمد بن علی التوزی جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن علی الشیرازی النیسابوری آپ کے شاگرد ہیں۔
امام ابو محمد عبداللہ بن یوسف الجوینی النیشاپوری آپ کے شاگرد ہیں، یہ امام ابو المعالی الجوینی کے والد ہیں جو عقیدہ میں امام ہیں، ان کے والد ہیں یہ۔ پھر امام ابو القاسم القشیری آپ کے شاگرد ہیں، حتیٰ کہ امام عبید اللہ بن احمد بن عثمان الازہری یہ آپ کے شاگرد ہیں، اور یہ الامام الازہری جو امام سلمی کے شاگرد ہیں وہ سب سے اکابر اساتذہ میں سے ہیں خطیب بغدادی کے۔ گویا امام حدیث الخطیب البغدادی یہ خود امام سلمی کے پوتے شاگرد ہیں، حدیث میں امام سلمی کے پوتے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام ابو الحسین علی بن احمد المدینی النیشاپوری یہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ الغرض امام ابو حفص عمر بن اسماعیل المروزی آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اور میں امام حاکم نیشاپوری کا ذکر تو پہلے کر چکا ہوں، صاحب مستدرک، جو آپ کے شیخ بھی ہیں، آپ کے زمیل یعنی ہم سبق بھی ہیں، اور ایک دو روایات میں آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ پھر امام ابو بکر محمد بن یحییٰ بن ابراہیم المزکی النیشاپوری جلیل القدر امام ہیں حدیث کے، آپ کے شاگرد ہیں۔ امام القاضی ابو العلا الواسطی یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور امام خطیب بغدادی پھر ایک واسطہ سے، وہ بھی چونکہ امام سلمی سے روایت کرتے ہیں تو آپ کے تلامذہ میں ہیں۔ یہ آپ کا درجہ ہے علم الحدیث میں، علم الفقہ میں، علوم دینیہ و شرعیہ میں، اور علوم عقیدہ میں۔ تو گویا آپ صرف علم تصوف کے امام نہیں ہیں بلکہ جمیع علوم شریعہ کے بھی امام ہیں، اور آپ کے دور کے اکابر محدثین نے آپ کو اپنا شیخ اور امام مانا ہے۔ اور امام سلمی جو سند ہیں تصوف میں، اور ان کی کتاب سب سے بڑا منبع، سرچشمہ، مصدر اور ماخذ ہے تذکرۃ الاولیاء اور تذکرۃ الصوفیاء کا، اور علوم و معارف تصوف کا اور احوال صوفیاء کا سند ہے۔ تصوف کی ساری علم کی نہریں اور معرفت کی نہریں اور احوال کے تذکرے کی نہریں آپ کی کتاب تذکرۃ الصوفیاء سے پھوٹتی۔ آپ نے 50 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ علوم دین میں تصنیف و تالیف کا کام کیا، اور 40 سال سے زیادہ عرصہ صرف اپنے دور کے محدثین کو آپ نے حدیث پڑھائی، علم حدیث کا درس دیا۔ اس کو امام ذہبی نے بیان کیا سیر اعلام النبلاء میں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام سلمی نے تقریباً 300 اجزاء صرف علم حدیث میں لکھے ہیں۔ ان کے مخطوطات تھے، آج وہ سارے دستیاب نہیں ہیں۔ آپ کی تصانیف جتنی دستیاب ہیں 29-30 کے قریب، تو ان میں کئی احادیث کی کتب بھی ہیں، مگر 300 اجزاء فقط حدیث میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی نے اس بات کو سیر و اعلام النبلاء میں بیان کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ائمہ تصوف علم الحدیث کے اپنے اپنے دور کے کتنے بڑے امام ہوتے تھے۔ علم التفسیر کے علم، آپ کی اپنی پوری تفسیر ہے، امام سلمی کی تفسیر قرآن بھی ہے، اس کے مصنف بھی ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں علامہ ذہبی 300 اجزاء علم الحدیث میں لکھے، اور 700 اجزاء آپ نے تصوف میں رقم فرمائے، تالیف فرمائے، 700 اجزاء کے تصوف میں، مگر وہ آج ساری کی ساری کتب اور اجزاء دستیاب نہیں۔ جتنی ہیں ان کو ائمہ حدیث نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ پھر پڑھا ہے اور آگے روایت کیا ہے۔ یہ ان کا علمی مقام ہے۔ امام ابو الوقت عبد الاول السجزی جو راوی ہے صحیح بخاری کے، وہ آپ کی کتاب طبقات الصوفیہ اور امام سلمی کی دیگر کتب تصوف کی روایت کرنے والوں میں ہیں۔ امام الحرمین الجوینی جو شوافع کے اور اشاعرہ کے اکابر ائمہ عقیدہ میں سے ہیں، اتھارٹی ہیں، انہوں نے آپ کی کتاب طبقات الصوفیہ اور دیگر کتب تصوف کو پڑھا اور روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے آپ کی کتب تصوف کو پڑھا اور روایت کیا ہے۔ قاضی زکریا بن محمد الانصاری نے آپ کی کتب کو پڑھا اور اس کتاب طبقات صوفیہ کو پڑھا اور روایت کیا۔ جلیل القدر امام حدیث امام ابو اسحاق التنوخی نے آپ کی کتب اور طبقات صوفیہ کو پڑھا اور روایت کیا۔ علامہ ذہبی نے اس کو روایت کیا طبقات صوفیہ کو۔ امام
جوزی نے اس کو روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، امام شاہرانی نے روایت کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے روایت کیا، اور اوپر امام قطب الدین احمد القسطلانی نے روایت کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ کتنے جلیل القدر سینکڑوں کی تعداد میں ائمہ حدیث ہیں جو محقق ہیں، جو سند ہیں، جو حجت ہیں علم الحدیث میں، وہ آپ کی کتب تصوف کو پڑھ کر اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے رہے، اجازات دیتے رہے۔ ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ میری کتاب المنتقی لاسانید الاسقلانی، اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی میں نے ان اسانید کو جمع کیا ہے آپ کی کتب میں سے جو 100 کتب تصوف کو آپ نے پڑھا ہے، اجازت لی ہے، ان کو روایت کیا ہے اور متصل ان کی اسانید کو اپنے اسبات میں بیان کیا ہے۔ صرف اس کتاب المنتقی میں نے حافظ ابن حجر اسقلانی کی 100 کتب تصوف کی اسانید کو جمع کیا ہے۔ ان میں امام سلمی کی کتب بھی ہیں، تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے طبقات الصوفیہ کو روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ، آپ کی کتاب حقائق کو تفسیر کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور آپ کی کتاب حدیث میں الاربعین کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ ان ائمہ تصوف کا علم و مرتبہ علم حدیث میں، علوم قرآن میں، علم تفسیر میں، علم الفقہ میں، علم عقیدہ میں اور علوم شریعت میں کیا تھا، اور جلیل القدر جن کو دنیا ائمہ حدیث مانتی ہے، علم الحدیث میں حجت مانتی ہے اور شریعت اور دین کے علوم ظاہری میں سند مانتی ہے، وہ ان کو کس درجے کا حجت مانتے تھے اور ان کی کتب پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ اور یہ معاملہ صرف ایک امام سلمی کی کتب کے ساتھ نہیں ہے، میری اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں المنتقی لاسانید الاسقلانی، اس میں آپ نے امام سلمی کے علاوہ امام ابو نصر عبداللہ بن علی السراج الطوسی کی معروف کتاب تصوف میں کتاب اللمع، اس کی اپنی پوری کامل اسانید کے ساتھ روایت کی ہے۔ امام ابو طالب المکی کی قوت القلوب، اس کی روایت کی ہے، پوری سند کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے امام اسقلانی نے۔ امام ابو عبداللہ الحارث المحاسبی، ان کی کتاب کتاب الرعایہ، پوری سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اپنے اسبات میں ذکر کیا ہے امام اسقلانی نے۔ پھر امام ابو القاسم القشیری کا ذکر میں کر چکا، ان کے الرسالہ کو پوری متصل سند کے ساتھ امام اسقلانی نے روایت کیا ہے اپنی تجرید الاسانید میں۔ پھر امام قشیری کی حدیث کی کتاب الاربعین، اس کو روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی، ان کی کتاب منازل السائرین کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی اسانید کے ساتھ اپنے پڑھنے روایت کرنے کو بیان کیا، اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث میں شیخ الاسلام انصاری، انہی کی کتاب المئہ، اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا ہے۔ پھر امام محمد ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی کی کتاب صفت التصوف، اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا اپنی سند کے ساتھ۔ امام غزالی کی احیاء علوم الدین کو روایت کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی سند کے ساتھ۔ حافظ اسقلانی نے عوارف المعارف کو، جو شیخ شہاب الدین سہروردی کی ہے، اس کو روایت کیا ہے اپنی کامل اسانید کے ساتھ۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حضرت امام نصر بن عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر الجیلانی، ان کی حدیث میں کتاب الاربعین اور معارف اور تصوف میں کتب کو روایت کیا ہے حافظ ابن اسقلانی نے، وہ ان کے ائمہ اور شیوخ میں ہیں، اپنی سند کے ساتھ ان کو روایت کیا ہے۔ الغرض پھر حضرت ابراہیم بن ادم کے اخبار کو روایت کیا ہے حافظ اسقلانی نے۔ پھر حضرت شیخ جنید بغدادی کے مسائل اور اخبار کو روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ۔ حضرت معروف کرخی کے مناقب کو روایت کیا ہے امام اسقلانی نے اپنی سند کے ساتھ۔ حضرت بشر بن حارث الحافی، ان کے احوال کو روایت کیا امام اسقلانی نے اپنی سند کے ساتھ۔ حضرت رابعہ بصریہ کے احوال کو روایت کیا ہے تجرید الاسانید اور اپنے اسبات میں امام اسقلانی نے اپنی روایت کے ساتھ۔ پھر الصوفی الکبیر، ان سے مروی حدیث کو روایت کیا ہے۔ الصوفی الصغیر سے مرویات کو روایت کیا ہے۔ امام ابن ابی الازہر نے عقلاء المجانین، مجذوبوں پر کتاب لکھی ہے، مجاذیب پر،
اس کو امام اسقلانی نے پڑھا اور اپنی کامل اسانید کے ساتھ آگے روایت کیا ہے۔ امام جعفر بن احمد السراج نے عاشقوں اور مجذوبوں پر جو عشق الہی میں جذب کے اندر داخل ہوئے اور مجنوں کہلاتے تھے، ان کی کتاب مسارع العشاق کو روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتابوں میں امام حسن بن علی الخلال کی کرامات الاولیاء کو روایت کیا ہے۔ امام اسقلانی نے ابو القاسم ہبت اللہ اللالکائی کی کتاب کرامات الاولیاء کو روایت کیا ہے۔ امام ابو نعیم الاصبہانی کی حلیت الاولیاء کو کثیر اسانید کے ساتھ انہوں نے روایت کیا ہے۔ امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب الاربعین فی آداب الصوفیہ، اس کو بے شمار اسانید کے ساتھ امام اسقلانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب المحبین مع المحبوبین تصوف میں اس کو روایت کیا ہے۔ الغرض یہ میں نے آپ کو بے شمار کتب جو تصوف کی ہیں ان میں سے 100 میں سے چند ایک کے نام گنوائے، جن کو امام اسقلانی جیسے ائمہ حدیث نے سبقاً پڑھا اور ان کی روایت کی اجازت لی اور متصل سند کے ساتھ آگے روایت کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ائمہ حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی جیسے، علامہ ذہبی جیسے، امام سیوطی جیسے، خطیب بغدادی جیسے، امام جوزی جیسے، جو نقد و جرح حدیث کے امام ہیں، اسماء و رجال کے امام ہیں، اصول حدیث کے امام ہیں، اتنے بڑے اجل اکابر ائمہ حدیث کے ہاں تصوف کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، ائمہ تصوف کی نسبت ان کی عقیدت کیا تھی، کتب تصوف کے ساتھ ان کا شغف، ان کا ربط، ان کے اعتقاد میں کیا تھا، ان کے پڑھنے اور روایت کرنے میں ان کا معمول کیا تھا، اگر صرف اسی کتاب المنتقی جو امام اسقلانی کی میں نے کتب تصوف کی اسانید کی جمع کی ہے، اس کو بھی بغور پڑھ لیا جائے تو ہر وہ شخص جو علوم دین میں، علوم شریعت میں، علم حدیث میں امام اسقلانی کے مستند ہونے، معتبر ہونے، حجت ہونے اور سند ہونے پر اعتماد کرتا ہے اور ان کے مرتبہ جلالت علمی کا قائل ہے، فقط اس کتاب کے پڑھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس پائے کے لوگ تصوف پر کتنا واضح عقیدہ رکھتے تھے۔ اس سے بڑھ کر آپ حیران ہوں گے، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامہ، اس میں علامہ ابن تیمیہ کا میں قول آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ اس میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں، امام ابو عبد الرحمن السلمی دیگر صوفیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے امام سلمی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ معمر بن زیاد الاصفہانی شیخ الصوفیہ و ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمی جامع و کلام صوفیہ ہما فی ذالک اعلی درجۃ و ابعد عن البدع، یہ بڑے اعلیٰ درجہ علم کے لوگ ہیں اور بدعت سے کلیتاً دور لوگ ہیں، یہ امام تصوف ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وابو عبد الرحمن السلمی اجل من اخذ عنہ ابو القاسم القشیری کلام المشائخ علیہ یعتمد، یہ امام ابو القاسم القشیری نے کلام مشائخ اور کلام صوفیاء کو جن جن ائمہ سے روایت کیا ہے ان میں سب سے اجل امام سلمی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب الاستقامہ میں علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہی پوزیشن حافظ ابن کثیر کی ہے آپ کی نسبت، یہی پوزیشن حافظ ابن القیم کی ہے آپ کی نسبت۔ اور پھر امام سلمی کا امام بخاری کے تک علم الحدیث میں صرف 2 واسطوں سے آپ کا تعلق ہے، پھر آپ کی سند امام احمد بن حنبل تک، امام شافعی تک، امام مالک تک اور امام اعظم ابو حنیفہ تک براہ راست متصل علم حدیث میں جاتی ہے، پھر آپ کی سند امام بخاری کے علاوہ امام دار قطنی میں نے بتایا براہ راست ان کے تلامذہ میں سے ہیں، پھر اسی طرح امام ابو یعلا الموصلی ایک واسطے سے ان کے تلامذہ میں سے ہیں امام سلمی حدیث کے باب میں، اور امام دارمی جلیل القدر امام دارمی جو امام بخاری اور امام مسلم کے ہم زمانہ اور آپ کے زملاء میں سے ہیں، پھر 2 واسطوں کے بعد ان کے آپ تلامذہ میں سے ہیں۔ تو الغرض یہ امام ابو عبد الرحمن السلمی کا تذکرہ کیا اور ضمن میں مجموعی طور پہ کتب تصوف اور ائمہ تصوف کی جلالت علمی کا ذکر آ گیا،
اور یہ میں نے اس لیے کر دیا کہ طبقات الصوفیہ کا مطالعہ شروع کرنے سے قبل ایک تو اس کتاب کا علمی مقام و مرتبہ، علمی حجیت اور علمی جلالت امام سلمی کی اور دیگر صوفیاء کے ائمہ کی معلوم ہو جائے، اور غلط فہمی دور ہو جائے ان احباب کی جو ائمہ حدیث کو، ائمہ نقد و جرح کو، ائمہ علم اصول الحدیث کو، ائمہ اسماء الرجال کو، ائمہ فقہ و عقیدہ کو، ائمہ علوم قرآن اور ائمہ تفسیر کو تو مانتے ہیں، مگر ان کے مطالعہ میں جلیل القدر ائمہ تصوف کے احوال نہیں آ سکے، پتہ چل جائے کہ یہ سارے کے سارے جو دھارے ہیں کس طرح جا کے اکٹھے یکجا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں امام ابو عبد الرحمن سلمی کی جو کتاب طبقات الصوفیہ سے تصوف کی حقیقت و ماہیت کا، کہ تصوف کی تعریف کیا ہے ان کے ہاں اور تصوف کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، امام سلمی جلیل القدر ائمہ تصوف کے ریفرنس سے کوٹ کر رہے ہیں۔ امام سلمی نے بیان فرمایا تصوف کے حوالے سے، سب سے پہلا قول امام ابو حفص النیشاپوری کا کوٹ کر رہا ہوں طبقات الصوفیہ سے۔ امام ابو حفص النیشاپوری آپ فرماتے ہیں التصوف کلہ آداب۔ ابھی تک آپ میری پہلی جو گفتگو کا حصہ تھا اس سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ تصوف کا مقام و مرتبہ علوم شریعت اور علوم دین میں کیا ہے، ائمہ تصوف کی جلالت علمی ائمہ حدیث کی نگاہ میں کیا ہے، اور ائمہ حدیث کس طرح ان اکابر ائمہ تصوف کے تلمذ میں، شاگردی میں رہے ہیں۔ تو ان کی بات گویا صرف صوفیانہ بات ہی نہیں ہوتی، ان کی بات عارفانہ بات ہی نہیں ہوتی، محدثانہ بات بھی ہے، مفسرانہ بات بھی ہے، فقیہانہ بات بھی ہے۔ امام ابو حفص النیشاپوری اب وہ بیان کرتے ہیں، اور امام سلمی نے اس کو روایت کیا کہ آپ سے پوچھا گیا امام ابو حفص عمرو بن سلم النیشاپوری، اور آپ کو عمرو بن سلمہ النیشاپوری یہ بھی کہتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، تو آپ نے اب ان کا تذکرہ امام ابو حفص النیشاپوری جو جلیل القدر امام تصوف ہیں، ان کا امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں کیا ہے، ان کا امام علامہ ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں کیا ہے، علم الحدیث کی اسماء الرجال کی کتاب شذرات الذہب میں کیا گیا ہے، مرۃ الجنان میں کیا گیا ہے، امام شارانی کی طبقات میں کیا گیا ہے، یعنی ان تمام کتب میں ان کے احوال درج ہیں کہ تصوف کیا ہے۔ فرماتے ہیں التصوف کلہ آداب، کہ تصوف سارا کا سارا مجموعہ آداب ہے۔ تصوف نہ صرف ادب ہے بلکہ تصوف سارا کا سارا آداب کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ ادب کیا ہو، صحابہ کرام کے ساتھ رشتے میں ادب کیا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق و نسبت میں ادب کیا ہے، اولیاء و صالحین کے ساتھ ادب کیا ہے، مشائخ اور اکابر کے ساتھ ادب کیا ہے، اصاغر اور تلامذہ اور مریدین کے ساتھ ادب کیا ہے، زملاء ہم درجہ رتبہ دوستوں کے ساتھ ادب کیا ہے، اعزاء اقارب کے ساتھ ادب کیا ہے، اولاد کے ساتھ ادب کیا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور سائلوں کے ساتھ ادب کیا ہے، امراء حکام کے ساتھ ادب کیا ہے، حتیٰ کہ گناہ گاروں کے ساتھ ادب کیا ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ادب کیا ہے، اپنے سے بڑوں کے ساتھ ادب کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ادب کیا ہے، جنہیں آپ دے رہے ہیں نواز رہے ہیں ان کے ساتھ ادب کیا ہے، جو آپ سے لے رہے ہیں ان کے ساتھ ادب کیا ہے، حتیٰ کہ مسلمان کے ساتھ ادب تعلق میں کیا ہے اور غیر مسلم اور کافر کے ساتھ تعلق میں ادب کیا ہے۔ یہ پورا کا پورا جامع دین ہے۔ دین اسلام میں تمام آداب کو جمع کر لیا جائے تو جملہ آداب کے مجموعے کا نام تصوف ہے۔ یہ امام سلمی نے بیان کیا اور روایت کیا امام ابو حفص النیشاپوری سے، اور پھر وہ فرماتے ہیں لکل وقت ادب، ہر ایک وقت کا ادب ہے۔ فرماتے ہیں وقت کے ہر لمحہ کا ایک ادب ہے۔ اس کا تذکرہ میں پچھلی دو نشست قبل کر چکا ہوں
ہر سانس جو آپ لے رہے ہیں اس سانس کے باہر نکالنے کا ایک ادب ہے، اندر لے جاتے ہوئے وقت اس کا بھی ایک ادب ہے۔ یعنی اس سانس کا لمحہ جو سانس کے نکالنے اور لینے میں بیت رہا ہے، اس لمحہ میں اللہ کا حق تم پر کیا تھا، اور تم نے اللہ کے کس حق کو پہچانا، کس حق کو ادا کیا، اور اس حق کی ادائیگی کے آداب کیا ہیں۔ ہر وقت کے لمحے کے لیے ایک ادب ہے۔ وَلِكُلِّ مُقَامٍ أَدَبٌ، امام ابو حفص النیشاپوری فرماتے ہیں، اور امام سلمی کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اس طرح ہر جگہ کا ایک ادب ہے، ہر شخص کے اور ہر فرد کے اور ہر ہستی کے تعلق میں ایک ادب ہے، ہر لمحہ وقت کا ایک ادب ہے کہ اس لمحہ وقت میں اللہ کا جو حق تم پر واجب ہوا اس کی ادائیگی کا ادب کیا ہو۔ پھر ہر مقام کا ایک ادب ہے، آپ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں، آپ صفا مروہ میں کھڑے ہیں، آپ مزدلفہ میں کھڑے ہیں، آپ عرفات میں ہیں، آپ مینا میں ہیں، آپ شہر مدینہ میں ہیں، آپ اپنی شیخ کے مقام پر ہیں، آپ اپنے والدین کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ کسی دنیا اپنے اساتذہ سے علم حدیث لینے گئے ہیں، آپ مسافر ہیں، دوران سفر کسی قریہ میں ہیں مسافروں کے ہاں، آپ اپنے گھر میں ہیں، الغرض سفر و حضر میں جہاں جہاں بھی آپ ہوں، جس سے بھی آپ مل رہے ہوں، ہر وقت ملاقات کا سفر کا ادب ہے، اور ہر جگہ کا ہر مقام کا ایک ادب ہے۔ فمن لازم آداب الاوقات، فرماتے ہیں سو جس نے تمام اوقات کے جملہ آداب کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور ان کی کما کو بجا آوری کر لی، وہ تصوف کی نگاہ میں مردان حق کے درجے پر پہنچ گیا، مبلغ الرجال پر پہنچ گیا، فقط بالغ مبلغ الرجال، وہ تصوف کی زبان میں مردان حق کے درجے پر پہنچ گیا۔ فمن ضیع الآداب، اور جس نے ان آداب کو ضائع کر دیا، ادب کی معرفت حاصل نہ کی، حقوق کی ادائیگی کا طریقہ ادب کہتا، یعنی شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے، اس بیوی کے حقوق کو عین سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا، یہ گویا آداب کے مطابق بجا لانا ہے۔ اگر اس کو کامل آداب کے مطابق بجا لائے تو تصوف بن گیا۔ اولاد کا، شاگردوں کو کس طرح آپ نے ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، ادائیگی یہ حقوق میں حسن ادائیگی، اس کا نام ادب ہے۔ اگر یہ ادا حسن کے ساتھ ہو گئی تو گویا آپ نے ادب بجا لا کر تصوف کا حق ادا کر دیا۔ تو فرماتے ہیں جس نے آداب کو ضائع کر دیا اس نے گویا تصوف کی روح کو ترک کر دی۔ امام زین العابدین حج کے لیے گئے، احرام باندھا ہے، طواف کے لیے کعبۃ اللہ کے سین میں پہنچے، تو جو ہی پہنچے تو آپ نے عرض کیا لبیک، جب لبیک کہنے لگے تو غشی کھا کے گر پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امام عالی مقام کیوں گر پڑے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ کے گھر کو تک کر اللہ کو پکارا اور کہا لبیک، اے اللہ میں تیرے گھر حاضر ہوں، مجھے خوف واقع ہوا کہ کہیں اس بارگاہ سے یہ جواب نہ آ جائے لا لبیک، کہ تیری حاضری ہمیں قبول نہیں۔ خوف و خشیت کا یہ عالم اور اس کیف کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہونا اور پکارنا، یہ اس بارگاہ کی حاضری کا ادب ہے۔ امام مالک کی خدمت میں لوگ جب پیش ہوتے، سائل آتے دروازے پر، کھٹکھٹاتے، آواز دیتے تو آپ کی خادمہ باہر آتی، آپ کا معمول یہ تھا، طریقہ یہ تھا، اور آپ کے حکم کے مطابق جا کے پوچھتی سائلوں سے کہ آپ علم الفقہ سیکھنے آئے ہیں، یعنی احکام فقہ پوچھنے آئے ہیں یا حدیث نبوی طلب کرنے آئے ہیں۔ اگر وہ بتاتے کہ احکام فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہیں تو آپ وضو کے ساتھ باہر تشریف لاتے اور مجلس میں احکام فقہ بیان کرتے۔ اگر وہ پوچھتے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ ان کو مسجد نبوی میں بٹھا دیتے، تازہ غسل کرتے حدیث نبوی کے بیان کی خاطر۔ آپ کا خاص لباس تھا، نیا پوشاک تھا جبہ کے ساتھ، اس حدیث نبوی کے بیان کے لیے ایک مخصوص لباس رکھا تھا، وہ لباس زیب تن فرماتے، جبہ پہنتے، خاص امامہ تھا امام مالک کا، پھر وہ امامہ پہنتے اور عطر لگا کر مسجد نبوی میں آتے اور کرسی پر منبر پہ تشریف فرما ہوتے۔ یہ سارا اہتمام مسائل فقہ بیان کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، اس منبر پہ تشریف فرما ہو کر ایک جلالت کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ مسائل فقہ بیان کرتے ہوئے یہ سب اہتمام نہیں کرتے،
مگر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے یہ اہتمام کرتے ہیں. وجہ فرمایا حضور علیہ السلام کی حدیث کی تعظیم کے لیے یہ سارا اہتمام فقط تعظیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتا ہوں، تکریم اقبال محمدی کی خاطر کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعظیم اور احترام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتا ہوں. تو گویا حضور کی حدیث بیان ہر کوئی کرتا ہے، مگر اس بیان کرنے کا ادب کوئی کوئی بجا لاتا ہے. سو جو بیان کرے حدیث نبوی وہ محدث ہے، جو حدیث نبوی کے بیان کا کامل ادب بجا لائے وہ صرف محدث ہی نہیں، وہ صوفی اور تصوف کا امام ہے. یہ فرق ہے. اسی طرح امام بخاری، آپ حدیث نبوی بیان فرما رہے ہیں اور آپ کے تلامذہ بیٹھے ہیں. دوران درس حدیث تلامذہ نے، شاگردوں نے دیکھا کہ کئی بار آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، زردی آ گئی، پیلا ہو گیا، پھر سنبھل گئے، پھر دیکھا بدل گیا، پھر سنبھل گئے. تو جب فارغ ہوئے مگر درس حدیث منقطع نہیں کیا. جب فارغ ہوئے تو آپ سے پوچھا کہ آج ایک عجیب کیفیت آپ کے چہرے پر، ایک اضطراب کی، تکلیف کی بار بار دیکھی، مگر آپ نے درس حدیث منقطع نہیں کیا. فرمایا حضور علیہ السلام کی روایت حدیث اور بیان حدیث کا ادب اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں منقطع کر لوں اپنی تکلیف کے باعث. مگر تم سچ کہہ رہے ہو، تکلیف یہ تھی کہ ایک بچھو تھا یا کئی بچھو تھے، 16 مرتبہ انہوں نے مجھے ڈسا، 16 مرتبہ ڈنک کے ساتھ ڈسا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بچھو کے ڈسنے کی تکلیف کیا ہے. کتنے بچھوؤں نے 16 بار ڈسا، اور جب وہ ڈستے تھے اس تکلیف کی اذیت کے ساتھ میرے چہرے کا رنگ تو متغیر ہوتا تھا، مگر میں نے وہ ساری ایک قیامت تھی اپنے اوپر جو بپا تھی اس کو برداشت کیا. مگر روایت حدیث کو منقطع کرنا حضور کی حدیث کے ادب کے خلاف جانا، یہ تصوف ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت قیاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ، یہ مقام کا ادب بیان کر رہا ہوں. تصوف میں فرماتے ہیں لکل مقام من ادب، اور یہ ادب پورا کرنا تصوف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری ہے، اور شہر مدینہ کے اندر ایک تو آپ نے سواری پہ سفر نہیں کیا، ساری زندگی پیدل چلے. اور جب مدینہ میں چلتے تو مدینہ کی گلیوں کے وسط میں نہیں چلے تا دم وفات. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جو دائیں بائیں دیواریں ہوتی تھی گھروں کی، دیواروں کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے تھے اور گلیوں کو خالی چھوڑ دیتے تھے. کسی نے پوچھا اے امام کیا وجہ ہے کہ پوری گلی خالی پڑی ہوتی ہے، آپ گلی کے وسط میں درمیان میں نہیں چلتے، دیواروں کے ساتھ پشت کو گھسیٹ کے چلتے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی یہ وہی گلیاں ہیں، یہ وہی کوچہ و بازار ہیں، وہی در و دیوار ہیں جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور ان کے مبارک قدموں کے نشان لگتے تھے. آقا علیہ السلام کے اس مقام کا، شہر کا، اور آپ کے قدوم میمنت لزوم کے ادب کا تقاضا مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان گلیوں کے وسط میں چلوں اور میرا قدم اس جگہ پہ لگے جہاں حضور علیہ السلام کا قدم لگ چکا ہے. سو میں گھسیٹ کے اس لیے چڑھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام صاحب ظاہر ہے یہی در و دیوار تھے گلیوں کے، تھوڑا عرصہ گزرا ہے تو اس طرح دیواروں سے گھسیٹ کے تو نہیں نہ چلتے ہوں گے، یہ جگہ خالی ہے جہاں میں قدم رکھتا ہوں، تو وسط گلی میں نہیں قدم رکھتا کہ مبادہ اس جگہ میرا پاؤں آ جائے جہاں آقا علیہ السلام کے نالین پاک لگے تھے. اب یہ مقام کا ادب ہے، شہر مدینہ کا ادب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرض حج ادا کیا، ساری زندگی گزاری، فرض حج کے بعد نفلی حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ نہیں گئے. کسی نے پوچھا آپ قریب ہی ہے، ہر کوئی جاتا ہے، آپ کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج کے لیے، نفلی حج اور عمرے کے لیے نہیں گئے؟ فرمایا فرض ادا کر چکا، اب باقی نفلی عبادت رہ گئی. میں شہر مدینہ سے نکلنا نہیں چاہتا، مبادا میری موت واقع ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی مروں، جس وقت بھی موت آئے تو حضور کے شہر میں مروں. یہ اس شہر مدینہ کے مقام کا ادب ہے. یہ میں نے بیان کیا لکل وقت ادب ولکل مقام ادب. ہر وقت کا ایک ادب ہے، ہر جگہ کا ایک ادب ہے، ہر لمحہ کا ایک ادب ہے، ہر شخص کا ایک ادب ہے. جملہ آداب کو جمع کر لینا اپنی زندگی میں کتاب و سنت کے مطابق، اس کا نام تصوف ہے. تو آج کی گفتگو ہم امام سلمی کی اس روایت پر اور امام ابو حفص النیشا پوری کے اس بیان پہ ختم کرتے ہیں تصوف کے معنی کے باب میں. اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات صوفیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔